बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जिस किस्म की, जिस नौइयत की दहशत गर्दी हो रही है, इसके हल की कुंजी जो है वो अफ़गान तालिबान के पास है। अफ़गान तालिबान ये कर सकते हैं कि उन पाकिस्तानी ग्रुप्स और उनकी लीडरशिप को अफ़गानिस्तान के अंदर रोके और उनको ये समझाए कि आपने गैर मुसल्लह होना है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं करना। रियासत पाकिस्तान की बारहा ये कोशिश रही है और इस हवाले से जो मुतअद्दिद मुलाकातें काबुल के अंदर हुई हैं, इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात होने जा रही है। अमीर ख़ान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, ये पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का सिलसिला जो है ये शुरू किया जा चुका है। बाजोड़ में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हुआ है। इससे पहले 16 मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर बाजोड़ के अंदर कर्फ्यू का नफाज़ किया गया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया है और ज़ाहिर है कि जब कर्फ्यू का नफाज़ होता है तो आम शहरियों का भी बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। आमद व रफ्त रुक जाती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद हो जाते हैं, लोगों के जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं। अब ये जो मुख्तलिफ़ मकामात पर कार्रवाई की गई है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ इतलात दी गई हैं। एक तो ये बताया गया है कि इसमें 7 मिलिटेंट्स जो हैं इस कार्रवाई में ये मारे गए हैं और कोई 11 के लगभग अफराद जो हैं इसमें ये ज़ख्मी हुए हैं। इलियास उर्फ मलंग बाचा, इसके हवाले से बताया गया है कि ये मिलिटेंट कमांडर है, ये भी मारे जाने वालों में शामिल है। और इसी तरह हंगू में भी कार्रवाई के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो इस वक्त तकरीबन अभी थोड़ी देर बाद तारीख़ पलट जाएगी और आप जब वीडियो ये देख रहे होंगे तो 30 जुलाई की तारीख़ होगी। लेकिन इस वक्त भी, यानी ये तकरीबन आधी रात का वक्त है, एक हंगामी इजलास खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुलाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से, और इसमें मुझे ज़राए ने बताया है कि जिस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है उसकी मज़म्मत की जाएगी या उसकी मुज़ाहमत के हवाले से कोई फ़ैसले किए जाएंगे। इससे एक दिन पहले जो वीडियो मैंने आपको उसमें तफसील बताई थी कि जो इंतज़ामी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने एक करारदाद मंजूर की है कि आर्टिकल 245 के तहत तमाम नोटिफिकेशंस मनसूख किए जाएं और खैबर पख्तूनख्वा से बिलखसूस जो कबायली इलाके हैं यहाँ से फ़ौज वापस चली जाए। अब ये एक संगीन किस्म की सूरत हाल है। जब हम इस किस्म की ऑपरेशंस की ख़बरें दे रहे होते हैं तो दूसरी तरफ से ये ख़बरें भी आ रही होती हैं कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें मुज़ाहमत करती हैं। अब ये जो सियासी मुज़ाहमत है, ज़ाहिर है कि रियासत के लिए ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। और मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ असलम गौरी साहब का बयान, जो जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी तर्जुमान हैं। उन्होंने कहा है कि बाजोड़ में ऑपरेशन की हिमायत नहीं की जा सकती। सूबाई हुकूमत ने चंद दिन कबल मुखालफत की और कल इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन से अवाम मुतासर और दहशत गर्द क्यों महफूज रहते हैं। ताकत के ज़रिए ना पहले मसाइल हल हुए ना आइंदा होंगे। असलम गौरी ने कहा कि बाजोड़ में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का हम शिकार हुए हैं। अवाम कभी दहशत गर्दों के हाथों मुश्किल में होते हैं, कभी हुकूमत के हाथों। असलम गौरी ने कहा कि माजी में किए गए किसी भी ऑपरेशन के हौसला अफजा नताइज नहीं निकले। जमीयत उलमा इस्लाम बाजोड़ में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अवाम पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठेगी। अब ये इस बयान से ये तासुर मिलता है कि वहाँ पर जैसे आम लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, या ये कार्रवाई जो है, या जिस ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ये ऑपरेशन जो है ये आम लोगों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मिलिटेंट्स मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर जो तहरीक तालिबान की प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी होती है, रोज़ाना की बुनियाद पर हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की जाती है। 8, 10, 12, 15 जितने भी हमले होते हैं मुख्तलिफ़ सूबे के मुल्क के तूल अर्ज़ में, उसकी पूरी एक तफसील लिखी गई होती है। उसमें
ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے تو اس میں یہ معلوم کیا جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا دعویٰ درست ہے اور کون سا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیرہ میں دیکھا کہ ایک بچی کی شہادت کے حوالے سے ایک احتجاج ہو رہا تھا، اور پھر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے لوگ جمع ہوئے، وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، مبینہ طور پر سیدھی فائرنگ کی گئی، اور اس میں عام جو شہری ہیں 5 افراد اس میں شہید ہوئے اور 17 افراد اس میں زخمی ہوئے۔ تو یہ صورتحال، اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی علاقے کی یعنی وادی تیرہ کے لوگوں کو دیکھا، ہزاروں کی تعداد میں، تقریباً 8,000 سے زیادہ لوگوں نے مارچ کیا۔ بھوٹان شریف ایک علاقہ ہے، اور یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو مارچ کرنے والے تھے، ان کے جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے وہاں مقامی جو عسکریت پسند ملیٹنٹس تھے ان سے بات کی، ان سے ملاقات کی، اور قرآن پاک ان کے ہاتھ میں تھے، اور ان کو کہا کہ آپ علاقہ چھوڑ دیں۔ اس کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن ان لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا جو رہبری شورا ہے وہ افغانستان میں ہے، ہم ان سے بات کریں گے اپنے شورا سے، اور وہاں سے جو ہدایات ہمیں ملیں گی اس کے مطابق پھر آپ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں ملیٹنٹ قیادت موجود ہے یا ٹی ٹی پی کی قیادت موجود ہے، اور میں جیسے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے، بلکہ یہ بڑا وثوق کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے کہ اس تمام مسئلے کا حل جو ہے یہ افغان طالبان کے پاس ہے، اس مسئلے کے حل کی کنجی ان کے پاس ہے۔ یہ بہت واضح پیغام دیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو پاکستان نے ایک آپشن استعمال کیا تھا، فضائی کارروائی، متعدد فضائی کارروائیاں کی جا چکی ہیں ان صوبوں میں جو پاکستان کے بہت قریب واقع ہیں، جو افغانستان کے مشرقی صوبے ہیں، لیکن اس مرتبہ ایک واضح پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ محفوظ ٹھکانے، یہ جو پناہ گاہیں ہیں، اگر افغان دارالحکومت کابل میں بھی ہیں تو پھر ان پر سٹرائک کی جائے گی، فضائی کارروائی کی جائے گی، معاف نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے یہ کہا ہے، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ وہاں پہ ان کے محفوظ ٹھکانے موجود ہیں، اور جو افغان طالبان نے ان کو فراہم کیے ہیں۔ اب جس طریقے سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار گئے، پھر محسن نقوی وزیر داخلہ وہاں پہ گئے، جس طریقے سے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق خان جو ہیں وہ سرگرم ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس قسم کی عدم جو ایک اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی دو طرفہ طور پر پایا جاتا ہے۔ امیر خان متقی جب اسلام آباد آئیں گے، یہاں پہ کیا ملاقاتیں ہوں گی، کس قسم کی، کس نوعیت کی، کس لیول کی، کس سطح کی بات چیت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ بنیادی نقطہ پاکستان کا سب سے اولین جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہاں پہ روکا جائے۔ اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے، باقی بھی تنظیمیں ہیں۔ ایک دوسرا جو اتحاد ہے، اتحاد المجاہدین پاکستان، جس میں لشکر اسلام ہے، جس میں حافظ گل بہادر گروپ ہے، باقی گروپس ہیں، وہ بھی موجود ہے، لیکن بار بار ہم تذکرہ مختلف جگہوں پہ سنتے ہیں صرف ٹی ٹی پی کا۔ اور یہ امیر خان متقی یا وہاں پہ کابل میں موجود جو سراج الدین حقانی ہے افغان وزیر داخلہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی، محسن نقوی کی، اور اس سے پہلے اسحاق ڈار کی بھی ملاقات ہوئی۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ افغان طالبان کی صفوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے انڈیویجولز موجود ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی ہو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کو پناہ دی، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مدد کی ہے، ایک دوسرے کے کام آئے ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی اور اور جو افغان طالبان ہیں ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکے۔ بہرحال معاملات کافی سنگین ہیں، کافی پیچیدہ ہیں، اور جس طریقے سے ہنگو میں کارروائی ہوئی، اور اس کارروائی کے دوران جو یہ علاقے ہیں نریاب، زرگری اور شناوڑی اور مضافات میں پولیس، پاک فوج، فرنٹیئر کورٹ نے کالعدم جو شدت پسند تنظیمیں ان کے خلاف مشترکہ ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ دوسرے روز بھی جاری رکھا۔ کارروائی کے دوران اپنے ٹھکانے ملیٹنٹس نے چھوڑے، اور تقریباً 7 افراد جو ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ جو باجوڑ میں ٹارگیٹڈ آپریشنز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے مختلف علاقوں میں، 3 دن کے لیے کرفیو کا نفاذ کیا گیا ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ملیٹنٹس کے مارے جانے کی اطلاع ہے، 11 زخمی ہیں،
اور متعدد افراد جس میں مختلف اطلاعات ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ 4 افراد، دوسری اطلاع یہ ہے کہ 13 افراد کو زندہ گرفتار کیا گیا ہے. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کون سی ایسی دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو مزاحمت کر سکتی ہیں، جو اس قسم کے جو سلسلے ہیں، جو آپریشنز ہیں، ان کی مخالفت کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا اجلاس جو ہے یہ ہنگامی طور پر ابھی بھی اس کی کوئی اطلاع میں بار بار دیکھ بھی رہا ہوں کوئی نہیں آئی. امکان یہی ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بھی، اگر آپ ریگولر میرے ناظرین میں سے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دہشت گردی کا مسئلہ یا یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو سیاست کی نظر کیا گیا ہے. اس پر خوب سیاست ہو رہی ہے. ایک طرف امن کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دوسری طرف جب ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جاتے ہیں تو اس کی بھی جو ہے مخالفت کی جاتی ہے. لوگ امن چاہتے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ ان کا کاروبار متاثر ہو، ان کو نقل مکانی کرنا پڑے. لوگ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں لیکن لوگ جانی نقصان بھی نہیں چاہتے. اور ٹارگیٹڈ آپریشن کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن یا کرفیو نافذ کر کے آپریشن جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہری نقصان سے بچا جا سکے. جو ڈیمیج ہوتا ہے، جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس سے بچا جا سکے، سویلین آبادی کو نقصان سے بچایا جا سکے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنوبی اضلاع ہوں یا اس قسم کے باجوڑ یا تیراکی علاقے ہوں تو میلیٹنٹس جو ہیں یہ مقامی آبادیوں میں ہی پائے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ نمودار ہوتے ہیں، بازاروں میں، آبادیوں میں، مساجد کے اندر. تو صورتحال کافی پیچیدہ ہے اور حساس نوعیت کا چونکہ معاملہ ہے. اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بر وقت رکھ سکوں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. بہت شکریہ.